السلام علیکم ماہی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ دیا سسٹر؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمد للہ، آپ کی دعائیں ہیں. صحیح. ماہی ابھی ہم بات کر رہے تھے، ہم نے اسٹارٹ کیا، تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی کرنٹلی آپ کی کیا مصروفیت ہے، آپ کیا کرتی ہیں؟ آج کل میں پہلے تو میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. بی ایس کمپیوٹر جی. سائنس میری فیلڈ ہے. چونکہ صحیح. میرا اسٹارٹنگ سے کمپیوٹر سائنس میں تھا، تو اس لیے میں کمپیوٹر سائنس میں ہی گئی ہوں. اس کے ٹھیک. علاوہ میں آن لائن ورک کر رہی ہوں، جس میں آن لائن مارکیٹنگ، نیٹ ورکنگ بیس ورک ہے. صحیح. اور بہت سے لوگوں کو آن لائن ورک کے مواقع بھی فراہم کرتی ہوں میں. اچھا. صحیح. زبردست. جی جی. ٹھیک. اچھا ماہی، اب آج ہمارے ساتھ یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، داستان کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ اپنا تعارف کروائیے. آپ کی کتاب آئی ہے ریسنٹلی، تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، اس کا ٹائٹل بتائیے. میری کتاب بیسیکلی جو ہے نا، زندگی ایک گلدستہ کتاب، یہ ہوں. ٹائٹل میں نے اپنی پسند سے لکھا، جو کہ آج سے ٹھیک. تقریباً 1 سال پہلے سے میں نے منتخب کیا ہوا تھا کہ میں نے یہی نیم رکھنا ہے اس کا. ٹھیک. تو پھر اس کتاب جب میں میں نے جی جی دو پہلوؤں پہ ذکر کیا ہے. ٹھیک. ذکر یہ ہے کہ بعض اوقات پہلا پہلو یہ ہے کہ جیسے انسان جو ہے نا جوانی کے پہلو میں اثر رکھتا ہے نا، یعنی کہ جوانی ہوں. میں جیسے ہی اس کا قدم آغاز ہوتا ہے، وہ قدم ہوں. رکھتا ہے، تو اس ہیلو، ہیلو. آ رہی ہے آواز؟ جی جی بتائیے. تو سین یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے جب آپ جوانی میں قدم رکھتے ہیں تو انسان پہ کئی پہلو اثر رکھتے ہیں، چونکہ جیسے کہ آج کل ہمارا انوائرمنٹ چل رہا ہے، جی. تو لڑکیاں اور لڑکے بچوں میں بہت سے ایسے پہلو نمایاں ہوتے ہیں کہ جو ہے نا، مطلب دیکھا نہیں، انوائرمنٹ جیسے اثر رکھتا ہے کہ انسان جو ہے نا عشق و عاشقی کے پہلو میں چلا جاتا ہے. ٹھیک. اب دیکھیں، انسان جیسا مرضی ہے، لیکن صحبت کا اثر بہت معنی رکھتا ہے. بالکل. بعض انسان جیسے کہ بیک جو ہے نا، وہ آپ کا فیملی انوائرمنٹ اس طرح کا اسٹرکٹ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز کے الاؤ نہیں ہوتے، لیکن اسلام میں بھی اس چیز کا الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی. لیکن بعض اوقات انسان ایسی دوستوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ جس میں صحبت بہت اثر رکھتی ہے، ان کا اس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے انسان بگڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہوں. تو اس میں بیسیکلی یہ چیز نمایاں کی گئی ہے کہ جیسے انسان بلوغت میں قدم رکھنے جاتا ہے، تو اس کو عشق و عاشقی میں جو ہے نا، وہ بہت سی اٹریکشن ہوتی ہے. اور وہ جی. کہتے ہیں کہ یار نہیں، جب انسان کو گھر سے انوائرمنٹ ایسا نہیں نا ملے گا ہوں. کہ آپ کو اٹریکشن ہو، آپ کو ایک جو ہے نا وہ یقین پختہ جو ہے والدین اپنے اولاد پہ نہیں رکھتا، تو وہ باہر سے جب ملتا ہے نا، تو بچے اٹریکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے بچے کی. بچے ٹھیک. اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ یار نہیں، مجھے یہاں سے نہیں تو یہاں سے تو مل رہا ہے نا. تو وہ آہستہ آہستہ پہلے انسان کیا کہتے ہیں کہ یہ دوستی ہے، یہ جو ہے نا بہت اچھا دوست ہے، لیکن بعد میں وہ وہی دوستی عشق و عاشقی میں تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ٹھیک. بیسیکلی یہ اس چیز پہ لکھی ہے کہ دیکھیں، جب عاشقی والی سائڈ پہ چلا جاتا ہے نا، تو اس میں اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے. اس میں آپ کو بیسیکلی صرف یہ بتانے کا مقصد ہے کہ دیکھیں، ایک جگہ پہ میں نے لکھی ہے عشق و عاشقی پہ شاعری، اور دوسری طرف سے بھی ہوں. میں نے اس طرح کے اشعار لکھے ہیں کہ جس میں آپ کو اس سے چڑ ہونا شروع ہو، کہ مطلب آپ کو پتہ چلے کہ اس میں رسوائی کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہے. ٹھیک. تو اس سے ہٹانے کے لیے کہا ہے کہ اس سے ایک آپ جو ہے نا وہ نصیحت پکڑیں کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے، بلکہ آپ اگر ان چیزوں میں آپ بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آغاز میں تو آپ کو ایک جو ہے نا وہ جذبہ پیدا ہوگا، آغاز میں آپ کو ایک جو ہے نا وہ سکون ملے گا. ہوں.
مگر پھر جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جائے گا، دیکھیں آپ اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائیں گے نا، اللہ سے مانگیں جی گے، تو اللہ کہے گا کہ مجھ سے اور مانگو. اگر وہ نہیں مانگیں بالکل گے نا خدا سے، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں ناراض. جبکہ اگر آپ ایک انسان کے سامنے باتیں کر رہے ہیں، اس سے دکھ سکھ شیئر وغیرہ کر رہے ہیں نا، دکھ سکھ، تو وہ ایک ہوں ٹائم تک آپ کے ساتھ رہے گا. وہ آپ کو پراپر ٹائم تک جو ہے نا، اینڈ تک آپ کے ساتھ کبھی نہیں چلے گا، بلکہ وہ اسٹارٹنگ میں آپ کی سنے گا بھی، آپ کو سمجھائے گا بھی، پھر آہستہ آہستہ وہ ٹائم آئے گا کہ وہ آپ کو کہے گا کہ یار یہ تو نا انسان ہمیشہ ہی نڈھال رہتا ہے، یہ تو ہمیشہ ہی ایسا ہے، یہ دکھی رہتا ہے بہت زیادہ. تو آہستہ آہستہ ہوں آپ کو تانے دینا شروع کرے گا. مگر اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ اس کے سامنے اگر نہیں نہ کرو گے تو وہ آپ سے ناراض ہوگا. وہ تو کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، ٹھیک ہے، مجھ سے ٹھیک چیز مانگو تو دیکھو میں آپ کے قدم میں ہر چیز رکھوں گا. ٹھیک. تو مقصد ماہی یہ ہے کہ آپ، جو ہے نا، جی 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 جی، جی اب میرے آپ لکھنے کا اپنا، مقصد یہ ہے کہ بجائے آپ عشق و عاشقی میں جاؤ نا، تو ہوں ان چیزوں سے بہتر ہے کہ بجائے آپ رسوائی حاصل کرو، ذلت حاصل کرو، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی جو لگن ہے نا وہ اپنے خدا سے لگاؤ. بے شک. ٹھیک. اچھا ماہی آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے اس کتاب اور اس موضوع کا انتخاب کیا، یا شاعری کی آپ کی کتاب ہے، تو اس وقت یہ اس کو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کو کتنا وقت لگا آپ کو مکمل کرنے میں، اور دوسرے یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ لکھ رہی تھیں تو کیا سٹارٹنگ میں ہی آپ نے خود کو یہ چیز مطلب ریئلائز کروائی کہ میں نے اسی تھیم کو لے کے چلنا ہے اور میں نے یہ میسج کنوے کرنا ہے اپنی شاعری کے ذریعے، یا کوئی ایسی چیزیں آپ کے سراؤنڈنگ میں ہوئی کہ آپ کو لگا کہ مجھے اس موضوع پہ لکھنا چاہیے؟ ہیلو، جی جی میری جی آواز آ دوبارہ رہی تھی آپ کے پاس؟ جی میں آپ سے جی جی پوچھ رہی تھی، جی میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ آپ تو سب سے پہلے یہ بتائیے مجھے کہ اس کتاب کو مکمل کرنے میں آپ کو کتنا وقت لگا، اور اس کے ساتھ آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ جب آپ نے شاعری لکھنے کا آغاز کیا تو کیا آپ نے یہ سوچا تھا کہ میں اس ایک تھیم پہ کام کروں گی، یا آپ کے سراؤنڈنگ میں کچھ ایسا ہوا کہ آپ کو لگا ہو کہ نہیں مجھے اس الگ اس موضوع پہ نہیں کرنی چاہیے جو پہلے سوچا ہو، اور آپ کو لگا ہو کہ مجھے اب اس موضوع پہ کام کرنا چاہیے تاکہ جو پڑھنے والے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس سے سیکھ سکیں؟ جی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جب میں چھوٹی تھی نا، جی میرا بچپن تھا، میں 5ویں جماعت میں تھی، میں نے تب سے ہی لکھنا سٹارٹ کیا تھا، ٹھیک ہے. ہوں میرا پیشن 5ویں جماعت سے ہے. ٹھیک. اور جو ہے ہیلو. عشق، جی جی ہلو، جی جی میری آواز آ رہی ہے آپ کے پاس ماہی؟ دیا سسٹر میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آپ مکمل کیجیے اپنی بات. جی. تو میں نے ان سب پہلوؤں پہ لکھ کے نا تو اینڈ یہی سوچا، جب میں نے اپنے انوائرمنٹ کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد ماحول ایسا ہے کہ جب بھی بچہ جوان ہوتا ہے وہ ان پہلوؤں میں، ان لمحات میں گزرتا ہے، اور مطلب ان کی اٹریکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میں نے ایسے کئی جو ہے نا مراحل سے میں گزری، مطلب میرے کئی ایسے جاننے والے تھے جن کے ساتھ یہ واقعات ہوئے، اور پھر جو ہے نا وہ مطلب سراؤنڈنگس میں بہت سے ایسے پہلو مجھے دیکھنے کو ملے. تو میں نے تب سے ہی جو ہے نا وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا کہ نہیں، میں نے اپنی شاعری کے ذریعے ان میں یہ چیز ابھارنی ہے کہ یار نہیں،
جو آپ ٹھیک۔ ان کے ساتھ لگن دے رہے ہو نا، لگاؤ کر رہے ہو اپنا، ہوں۔ وہ بجائے ان کے ساتھ عشق مجازی میں لگاؤ رکھنے کے، عشق حقیقی سے ان کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھو. ٹھیک ٹھیک، تو اپنے آپ کا اگر والدین ہم، میں آپ جی یقین جی قائم کرو. اگر آپ اپنی لائف میں کچھ بھی ایسا حاصل کرنا چاہتے ہو نا، تو اپنے والدین کو اپنے ساتھ لے کے رکھو. اگر آپ ہے اپنے اسٹرگل کو کامیاب کرو، اپنی سکسیس پاؤ، اس کے لیے اپنے والدین کا ساتھ لے کے رکھو. ہر چیز میں اپنے والدین کی کامیابی کے لیے دعا کرو، اپنے والدین سے دعائیں لے کے اپنی کامیابی کے لیے گھر سے نکلو. ٹھیک ٹھیک. چاہے آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یا چاہے آپ کی کوئی کاروبار کا ہے مقصد، یا کوئی بھی مقاصد ہے نا، اس کے لیے آپ کو اپنی والدین کی دعائیں بہت ضروری ہیں. ٹھیک. اچھا ماہی، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کافی وقت ہو گیا آپ کو لکھتے ہوئے، بچپن سے لکھ رہی ہیں، تو ایگزیکٹ آپ کوئی بتا سکتی ہیں کہ آپ کس کلاس میں تھی، کس گریڈ میں تھی تب آپ نے جو ہے وہ قلم کے ساتھ رشتہ جوڑا؟ میں نے 5ویں جماعت سے ہی لکھنا شروع کر لیا تھا. ٹھیک آغاز میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اپنی کتاب شائع کروں گی. ٹھیک. آغاز میں صرف میں نے اپنے لیے لکھا کہ نہیں یار، ہوں مجھے ہوں. لکھنا ہے. میں صرف اپنے دوستوں میں، اپنے سراؤنڈنگس میں یہ چیزیں مجھے بہت مشہور تھا کہ مطلب جو ہے نا، میں شاعر ہوں. اور مجھے سب یہی پکارتے تھے کہ آپ شاعر ہو، اور انشاءاللہ ایک دن ہم آپ کو شاعر دیکھیں گے. ٹھیک ٹھیک. اچھا تو انہوں نے مجھے میرا نیم ہی اسی چیز سے جو ہے نا مشہور کر دیا تھا. ٹھیک ٹھیک. اچھا تو ماہی، کوئی ایسی نظم یا کوئی ایسی غزل یا کوئی ایسا شعر جو آپ کا بہت زیادہ مشہور ہوا ہو، اور آپ کو تب آپ نے پھر فیصلہ کیا ہو کہ اب مجھے ایک کتاب شائع کروانی چاہیے، کیا ایسا کچھ تھا آپ کے دوستوں میں میں، نے آپ کے سرکل میں؟ جب جی میں جی. 10ویں جماعت میں تھی نا، تو میں نے تب سے غزلیں لکھنا شروع کیا. شاعری میں نے پہلے سے کیا. ٹھیک ٹھیک. ہے. اور جتنی میں نے لکھی ہے الحمدللہ سبھی بہت کمال تھی. کہ مطلب میرے سراؤنڈنگس میں جنہوں نے پڑھی ہے نا، تو وہ سب نے تعریف کی، اور سب نے مطلب ان کو یقین ہی نہیں کرتا تھا کہ میں نے یہ لکھی ہے. ہوں ہوں. پہلے تو کوئی یقین کرتا ہی نہیں تھا، لیکن پھر جب آہستہ آہستہ میں نے مطلب میرے ساتھ شاعری کے بہت سے ایسے واقعات بھی ہوئے کہ انہوں نے یقین کرنے کے لیے مجھ سے ٹاسک دیے. پھر میں نے ان صحیح. ٹاسک کو کمپلیٹ کیا، تو سب نے مانا کہ نہیں یار، نہیں یہ کر سکتی ہے. تو بس ٹھیک. تب سے میرے اندر جذبہ ہوا کہ یار اگر میں یہ کر سکتی ہوں نا، تو میرے میں یہ بھی جذبہ آ سکتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی ان چیزوں سے اپنے جو ہے جو میرے مقاصد ہے، جی جی. جو میں مقاصد نے سوچ سمجھ کے ان شاعری میں دے رہی ہوں نا، جو میرا جی. مقصد ہے کہ لوگ میری شاعری کو پڑھ کے ان میں جو جذبہ ہے عشق و عاشقی کا، یا یہ عشق مجازی کا، وہ ان سے ہوں ہوں. ہٹ جائیں، بلکہ عشق حقیقی میں جائیں. ٹھیک. عشق حقیقی کا فائدہ بھی ہے، کیونکہ آپ کی صحیح. زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی زندگی، اپنی جو زندگی ہے نا، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیں. اللہ تعالیٰ ٹھیک. کی جو ہے نا عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اس سے لو لگاؤ، صحیح. عشق حقیقی میں صحیح. جاؤ، عشق مجازی کے بجائے. تو ٹھیک. پھر میں نے اچھا بس 10ویں کے بعد کے جو ہے نا وہ مقصد پراپر شوق میں کنورٹ کر لیا کہ ٹھیک نہیں اب میں نے ٹھیک. لکھنا ہے اور ہوں. اپنی کتاب شائع صحیح. کرنی. ٹھیک. تو ماہی، آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی ہمارے ساتھ اپنا کوئی کلام؟ ہیلو. میرا ایک شعر ہے جس میں یہ مطلب ظاہر کرتی ہوں جو مطلب میرا فیوریٹ ہے، ہوں ہوں. جس سے میرا بہت زیادہ اسٹارٹنگ سے لگاؤ تھا. صحیح. شعر یہ ہے: وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں میں مار دیتے ہیں، وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں میں مار دیتے ہیں، ورنہ ہوں. غیروں کو کیا پتا کہ دل کس بات سے دکھتا ہے. صحیح. زبردست. ٹھیک. تو ماہی، آپ نے اپنی رائٹنگ جرنی بتائی کہ کس طرح سے آپ نے لکھنے کا آغاز کیا. تو ماہی یہ بتائیے کہ آپ کا داستان کے ساتھ کس طرح سے رابطہ ہوا؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 10ویں کے بعد سے میں نے جو ہے نا وہ پراپر سوچا تھا کہ نہیں اب میں نے اپنی کتاب
جی بعد میں نے بہت سے جو ہے نا وہ رائٹر سے تعلق رکھا، اور میں نے بہت سی جو کمپنیز ہیں جو پبلشنگ ہاؤس ہیں ان سے جی کانٹیکٹ کیا، اور میں نے ان سے بات کی کہ میری جو ہے نا پراپر کتاب میں کیا کوسٹ ہوگی، کیا سین ہوگا، مطلب بہت سے لوگوں سے میرا کانٹیکٹ ہوا، اینڈ جو ہے نا وہ میں نے داستان سے تعلق رکھا، اور داستان سے میرا آج سے یہ جب 2022 سٹارٹ ہوا تھا تب سے میرا تعلق ہے، تب سے میری نرمین سسٹر اور جو ہے نا ان کے جو آنرز ہیں ان کے جی ساتھ جی کانٹیکٹ ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے پہلے میرا مائنڈ تھا کہ میں نے پراپر بک، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے کہا نہیں، فزیکل ہارڈ کاپی میں بعد میں کروں گی، پہلے میں ای بک پبلش کروں گی۔ ٹھیک تو ای بک میں پھر میرا مائنڈ بنا، پھر میں نے اب جو ہے وہ پہلے ای بک پبلش کی ہے، دین پھر ان فیوچر انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں ہارڈ کاپی فارم میں بھی پبلش کروں گی۔ ٹھیک زبردست. تو آپ کا جو ایکسپیرئنس رہا داستان کے ساتھ کام کرنے کا کس طرح کا رہا؟ جی داستان کے ساتھ جو ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ 2022 سے جڑی ہیں اور ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں اپنی بک کے حوالے سے، تو آپ کا تجربہ کیسا رہا ہے داستان کے ساتھ؟ الحمدللہ اللہ پاک نے بہت اچھا تجربہ دیا ہے، اور نرمین سسٹر جیسا کہ انہوں نے میری بہت ہیلپ کی بک پبلش کرنے میں، جی اللہ تعالیٰ انہیں بھی نیکیوں کا اجر دے اور ان کو جزا دے، آمین. اور ان کے دل کی جو ہے نیک تمنائیں قبول فرمائے۔ ہوں انہوں نے میری بہت آمین. ہیلپ کی، اور ٹھیک ماشاءاللہ اچھا تجربہ رہا میرا ان کے ساتھ۔ صحیح. اچھا آپ کو فرق کوئی نظر آیا دوسرے جو پبلشر بکس شائع کر رہے ہیں اور داستان میں، کیونکہ آپ نے داستان کا انتخاب کیا، تو کون سی ایسی چیز یا کون سی ایسی بات آپ کو بہت اچھی لگی کہ آپ نے سوچا کہ مجھے داستان سے ہی اپنی کتاب شائع کروانی چاہیے؟ جو ہے نا بیسیکلی میرا ان سے تعلق اچھا تھا، نرمین سسٹر سے بھی اچھا تعلق تھا، جی ان سے میں نے کافی ڈسکشن وغیرہ کی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے میرا مائنڈ سیٹ کیا کہ نہیں پہلے جو ہے نا ای بک میں آپ کی ہیلپ کروں گی۔ میں نے باقی ہوں پبلشر سے بھی بات کی تھی، لیکن میرا مائنڈ سیٹ جو مائنڈ انہوں نے میرا بنایا اور میری ہیلپ کی وہ باقیوں نے نہیں کی۔ ٹھیک انہوں نے مجھے پراپر ایز اے سسٹر گائیڈ کیا اور میری ہیلپ کی، ان کو اللہ تعالیٰ اچھا اجر دے، اچھی جزا دے، آمین. دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں ان کا بھی، اور آپ کا بھی کہ مطلب آپ نے بھی میرا انٹرویو لیا اور جو ہے ہیلپ کر رہی ہیں، چاہے ٹھیک جو بھی ہے آپ اپنی فی کاسٹ لے کے کر رہی ہیں، لیکن ایک مطلب ہیلپ تو ہے نا ایک، جی جی بالکل، ایک پراپر جو ہے وہ کام لیکن ہم اس طرح جو سے ہے نا آرگنائز پورا ہوتا ہے. جی 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 جی، ٹھیک. میں اچھا بس تو لوگوں آپ کو بھی یہ ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کی جی مدد کریں، ٹھیک ہے، ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا، ٹھیک نیکیوں کے ٹھیک. کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، عشق مجازی کے بجائے عشق حقیقی میں اپنا جو ہے نا اپنی لگن لگائیں، اور ہوں خدا کو اپنا دوست بنائیں، ٹھیک. جو اچھا اس کسی کے سے علاوہ تعلق رکھ کے آپ نے کام جی لینا ہے وہ خدا سے لیں، خدا سے آپ اگر خدا تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کے شارک سے بھی قریب ہے، اگر آپ بالکل ان کو بے شک بولتی ہیں نا تو وہ آپ کے بولنے سے پہلے سن لیتے ہیں، بالکل وہ بالکل آپ ایسا کی ہی ہے. جی اچھا ماہی بنا کے آپ کوئی میسج دینا اور چاہیں جو گی ہے ریڈرز کو؟ ریڈر کو یہی میرا میسج ہے، یہی میری نصیحت ہے، میرا لکھنے کا مقصد ہے کہ جو ہے نا عشق مجازی سے چھوڑ دیں تعلق، چھوڑ دیں یہ ذلت ٹھیک اور رسوائی آپ کو حاصل ہوگی، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہے آپ کو، عشق حقیقی میں جائیں، اپنی لگن لگائیں، اپنے خدا کو دوست بنائیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا دیکھیں آپ بعض اوقات ایسے لمحات میں ہوتی ہیں کہ جب آپ کو بہت کسی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو چاہیے ہوتا ہے جو ہے نا کسی کا ساتھ، مگر وہ آپ کو حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جی پھر آپ رونا دھونا جو بھی یہ مراحل سے گزرتا ہے ان کو علم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا مطلب کیا سین گزرتے ہیں، اور اس میں صرف ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، کے ہوں پیچھے پاگل ہونا اور جو ہے نا کسی کا انتظار کرنا اور جو ہے یہ
کسی کو اپنے آپ بہت قریبی بنانا، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا قریبی خدا کو بناؤ، وہ بے ہر شک، لمحے آپ کے صحیح، ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ ہر بالکل، بے لمحہ شک، جو ہے نا وہ آپ جب بھی اس کو بلاؤ گے، جب بھی آپ اس کو جو ہے نا ذکر کرو گے نا اور خدا سے کچھ مانگو گے، وہ بنا آپ کو تانا دیے، بنا آپ کو رسوا کیے، بنا آپ کو ٹھوکریں مارے آپ کو چیز دے گا۔ آپ جو مانگو گے ابھی آپ کی زبان پہ لفظ نہیں آئے گا اور وہ آپ کو پہلے سے جان لے گا کہ میرے بالکل، بندے کو یہ بالکل، چیز بے چاہیے۔ شک، جو بے شک، اگر ایک ماں صحیح، ہے نا تو ماں سے ہم چیز دیتے ہیں، اگر وہ کسی کو نہیں مانگتی نا، وہ مانتی نہیں ہے تو ہم ان سے اصرار کرتے ہیں، وہ اصرار کرنے پہ بھی مان جاتی ہیں، تو وہ خدا جو 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم سے پیار کرتا ہے تو کیا وہ ہمیں نہیں دے گا؟ وہ ہمیں عطا بالکل، نہیں کرے گا؟ بے شک وہ ہمیں دے عطا گا۔ کرے گا، صحیح، صرف بالکل، خدا سے بالکل، لگن لگاؤ۔ میرا لکھنے کا تعلق یہ ہے کہ عشق مجازی کی جان چھوڑ دیں، عشق مجازی میں کچھ حاصل نہیں ہے۔ سٹارٹنگ میں آپ کو وفا ملے گی، سٹارٹنگ میں آپ کو جو ہے یقین ملے گا، سٹارٹنگ میں پیار ملے گا، پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈھل جائے گا۔ کوئی چیز آپ صحیح، زندگی بھر ساتھ نہیں دے گی اور کبھی بھی آپ کے جو ہے نا وہ اینڈ تک آپ کے ساتھ لائف ٹائم نہیں چلے گی، سوائے اللہ تعالیٰ کے صحیح، ساتھ کے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ ٹھیک، کی جی، جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے مطلب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، وہ ہر چیز آپ کے قدموں میں رکھے گا۔ اگر آپ کو زندگی میں کامیابی چاہیے تو نماز قائم کرو، صدقہ دو اور اللہ صحیح، تعالیٰ کو اپنا دوست بنا ٹھیک، لو بس۔ ٹھیک، ٹھیک، صحیح، بہت شکریہ ماہی، کسی آپ نے کے ہمیں پیچھے وقت مت دیا اور بھاگو، اپنی کتاب کے بارے میں بتایا، جی، جی، بس یہی نصیحت ہے کہ کسی کے پیچھے مت بھاگے، بس خدا کو دوست بنائے۔ جی، ٹھیک، ٹھیک، بہت شکریہ ماہی، آپ نے وقت نکالا اور اپنی کتاب کے بارے میں بتایا، آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔